السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے وقاص احمد۔ ناظرین، اچھرا میں اپنے ہی بچوں سے زندگی چھیننے والی خاتون کا جو کیس ہے وہ سی سی ڈی کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور سی سی ڈی نے گزشتہ رات جھنگ سے ایک شخص کو حراست میں لیا ہے، اور اس شخص کا نام ہے شہریار۔ شہریار جو ہے یہ اس خاتون کا پرانا دوست ہے جس نے اچھرا میں اپنے 3 بچوں سے زندگی چھینی تھی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ کل رات سی سی ڈی نے جو کیس تھا اچھرا میں اپنے بچوں کو مارنے والی خاتون کا، وہ آفیشیلی طور پر سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن کے حوالے کر دیا گیا۔ تو رات کو ہی ایک ٹیم جو تھی سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن کی، وہ جھنگ جاتی ہے اس خاتون کو ساتھ لے کر، کیونکہ یہ جو شخص تھا شہریار، یہ اسی خاتون کے گاؤں کا ہے اور ان کی شادی سے پہلے کی دوستی تھی۔ خیر، اسی ملزمہ جو خاتون ہے جس کا نام ردا ہے، اس کی نشاندہی پر اس گاؤں سے اس شہریار کو حراست میں لیا جاتا ہے، اور اس کو اس وقت ماڈل ٹاؤن لاہور میں اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اور اس سے پوچھ گچھ کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے اور بڑا کلیئر ہے کہ یہ جو بچوں کی پلاننگ ہوئی تھی بچوں سے زندگی چھیننے کی، کیا اس میں کسی بھی طرح کا کوئی کردار اس شہریار صاحب کا ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو پولیس کو دوران تفتیش کوئی بھی ایسا ایویڈنس ملتا ہے جس میں یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ شہریار نے کسی بھی طرح سے اس خاتون کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے، یا اس خاتون کا جو پلان تھا اپنے بچوں سے زندگی چھیننے کا، اس حوالے سے شہریار کو پہلے سے نالج تھا، ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس شہریار کو بھی بچوں کا جو کیس ہے اس میں ملزم جو ہے وہ بنا لیا جائے گا، پھر اس کے ساتھ یہی ٹریٹ کیا جائے گا جو کہ اس خاتون یا اس ظالم ماں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب تک سی سی ڈی ذرائع سے جو ہماری بات ہوئی ہے تو پتہ یہ چلا ہے، جب خاتون کا موبائل ڈیٹا انالیسس کیا گیا تو پچھلے تقریباً چند ماہ کے دوران 750 سے زائد جو فون کال تھیں وہ شہریار کے ساتھ تھی۔ بیشتر کالز ایسی تھی جو کہ خاتون کی طرف سے کی گئیں، اور بہت ساری ایسی کالز تھی جو کہ شہریار نے اس خاتون کو کی، اور پھر واٹس ایپ کال جو تھیں، ویڈیو کالز جو تھیں، میسیجز جو تھے وہ اس کے علیحدہ تھے۔ اب جب پولیس نے اس خاتون سے پوچھا کہ یار یہ شہریار کون ہے اور کیوں آپ کے ساتھ اتنا زیادہ رابطہ میں رکھا ہے، تو اس نے بتایا کہ شہریار اس کے گاؤں کا لڑکا تھا، اور یہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن لڑکی کے جو گھر والے تھے نہ وہ مانتے تھے، اور نہ لڑکے کے جو گھر والے تھے وہ مانتے تھے، شادی کے لیے راضی نہیں تھے۔ جس کے بعد جو یہ آج ملزمہ ہے بچوں کی والدہ ردا، اس کی شادی ان کے اپنے کسی فیملی میں جس کا نام رمضان تھا اس کے ساتھ کر دی گئی، اور جو شہریار ہے وہ ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ شادی ہونے کے باوجود جو رمضان تھا وہ اپنی بیوی کو لے کر، یعنی اس خاتون کو لے کر لاہور شفٹ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود دونوں کے درمیان جو رابطہ تھا شہریار اور ردا کے، وہ برقرار تھا۔ اور تفتیش میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس خاتون کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس کا جو خاوند تھا، یعنی جو بچوں کا والد تھا، اس کو پتہ تھا کہ میں اپنے پرانے دوست کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے ہوں، یعنی کہ اس کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوں، اور کچھ پیسے جو ہیں وہ بوقت ضرورت شہریار جو تھا وہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے اس ردا کو بھجواتا بھی رہا ہے، اور تو یہ ساری ٹرانزیکشن جو ہیں یہ بھی آن ریکارڈ لے کے آئے ہیں۔ خیر، یہ سارا کچھ، یہ ساری معلومات اکٹھے کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ یہ پتہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو شہریار ہے یہ کسی بھی طرح سے اس خاتون کے ساتھ رابطے میں ہے کہ نہیں ہے۔ اب پولیس اس پہلو پر زیادہ فوکس کیوں کر رہی ہے اور کیوں کہ جو ہے وہ سی سی ڈی کے حوالے کیا گیا ہے، کیونکہ اب تک اپیرنٹلی جو حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ یہی نظر آ رہا ہے تفتیشی ٹیموں کو کہ خاتون جو تھی وہ اگر تب شادی کرنا چاہتی تھی، پھر یہ پچھلے 4 سال سے اس سے رابطے میں بھی تھی اور ابھی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر بچوں کو ختم کرنا ان کا مقصد تھا تاکہ وہ دونوں دوبارہ سے اکٹھے ہو جائیں اور دوبارہ سے شادی کر لیں۔ تو پھر بہت سارے کیسز ماضی میں بھی ایسے ہوئے تھے کہ لڑکی اور لڑکے نے مل کر پلاننگ کی اور اس کے بعد پھر یہ ایک دوسرے کی جو شادی تھی وہ اس میں دوبارہ اور شادی کے بندھن میں بندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پرائمرلی اور مین آبجیکٹو تھا اس شہریار کو جنگ سے لے کے آنے کے لیے۔ اب جب شہریار کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا تو پھر آگے پتہ چلے گا کہ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی اور شخص بھی تھا جس کو اس ساری کہانی کے بارے میں کوئی معلومات تھیں، تو پھر اس کو بھی ڈیفینیٹلی پکڑا جائے گا، اس سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اب تک کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی اس کیس میں وہ یہی تھی کہ ایک تو یہ اسٹیبلش ہو گیا
کہ جو اس کا ایک لڑکا جس کو یہ لڑکی پسند کرتی تھی شادی سے پہلے بھی، وہ اس کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں تھا، کانٹیکٹ میں بھی تھا، اور جب یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے اس دن بھی اس خاتون رضا کے درمیان اور شہریار کے درمیان رابطہ ہوا تھا۔ تو اب یہ انالائز کیا جائے گا سارا معاملہ، سارے ایویڈنس، ساری معلومات، کہ کیا یہ شہریار کسی بھی قسم کے انوالومنٹ تو نہیں رکھتا، اور اگر انوالومنٹ ہوئے گی ڈیفینیٹلی تو پھر یہ اس کیس کا دوسرا ملزم ہو جائے گا، اور پھر ضمنی میں اس کو بھی باضابطہ نامزد کر دیا جائے گا۔ اگر وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے کیونکہ وہ موقع پر نہیں تھا، لیکن اس کو سیکشن 109 کے تحت اس کیس میں صلاح مشورہ کرنے کے لیے یا خاتون کو اکسانے کے جرم میں بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ تب ہی ہوگا اگر کچھ ایسا ایویڈنس سامنے آتا ہے کہ رابطہ تو خاتون کے ساتھ اس لڑکے کا تھا، لیکن اس رابطے میں اس نے بیسیکلی اس پلان کو عمل جامہ پہنانے میں یا منصوبہ بندی کرنے میں یا اس کو کسی بھی طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے۔